اللہ کے دوستوں کو تکلیف دینا، ان کی آہ لینا، ان کی بددعا لینا، یہ کتنا خطرناک بن جاتا ہے۔ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک آدمی کو دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، اے افسوس میرے لیے جہنم ہے، اے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، اور اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، اندھا تھا، اور وہ منہ کے بل جو ہے زمین پر اوندھا پڑا ہوا تھا، یہی کہہ رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کس بنا پہ کہہ رہے ہو؟ تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے لیے جہنم ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، جنہوں نے تکلیف پہنچائی، میں ان بدبختوں میں شامل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے، جب میں تلوار لے کے قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ نے غصے سے ڈانٹا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو میں نے غصے میں آ کر بے ادبی سے ان کو تھپڑ مارا۔ اچھا، یہ دیکھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس نے میری بیوی کو تکلیف دی، تو اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے، دونوں پاؤں کو کاٹ ڈال، اے اللہ تو اس کو اندھا کر دے، اے اللہ تو اس کو جہنم دے۔ پھر وہ بدنصیب کہنے لگا، اس وقت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو جلال تھا، اس کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے، اور میں خوف سے کانپتا ہوا بھاگ گیا۔ میں نے ان کو شہید نہیں کیا، ان کو شہید کرنے والے تو دوسرے تھے۔ دیکھو، آپ اس چیز کو دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنا خطرناک حادثہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں بوندی گئیں، ان کو شہید کیا گیا۔ دیکھیں فتنے ساتھ ہمارے چلے آ رہے ہیں، شیطان کتنا خبیث ہے، آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حسن کو بھی شہید کیا گیا، ان کے پیر میں جو ہے زہر والا نیزہ جو ہے اس سے کٹ لگایا گیا، وہ زہر پورے جسم میں پھیلا، اس سے وہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ ہماری تاریخ دیکھیں، ان بدنصیبوں نے صحابہ پہ جنگیں لڑائیں، کس لیے؟ کہ ان کا اپنا مقصد پورا ہو سکے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک دوسرے کے خلاف ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو بھائی ہم مسلمانوں کو چاہیے، میں تو انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھ کے کہتا ہوں، سب ایک بھی بریلوی، دیوبندی، شیعہ آپس میں الگ الگ ہوئے ہیں، وہاں ہندو متحد ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا ابھی درجنوں مساجد کو انہوں نے 3 مہینے میں شہید کیا ہے، میرے سامنے تو وہاں کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں، درجنوں مساجدوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ وہ مسجد جو 200 نہیں 300 سال سے مسجد تھی، مضبوط مسجد تھی، فلاں جو ہے بادشاہ اس نے اس کو بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا حال میں آج سے 1 مہینے پہلے کہ بھائی اس جگہ پہ تو پہلے مندر تھا، اس بادشاہ نے یہ غلط کام کیا، پھر اس مسجد پہ باقاعدہ اب وہ مندر بن چکا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے لڑنے سے فرصت نہیں ہے، تو بھائی شیطان کے چکر میں نہ پڑیں، آپس سے۔ میں تو انڈیا کے مسلمان اگر جو سنتے ہیں ان کو کہتا ہوں، بھائی متحد ہو جاؤ۔ اتنی بڑی خباثت کہ فلاں دیوبندی اگر اس جنازے میں شریک ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، یہ کیا ہمارے انڈیا میں چل رہا ہے؟ پاکستان میں اتنی شدت نہیں ہے جو انڈیا میں شیطان نے جو خباثت پھیلائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم سب جو انڈیا سے آئے ہیں وہ سب پہلے ہندو ہوتے ہیں، ہندوؤں کی ان میں رسومات موجود ہیں، وہ بھگوان پہ ناریل چڑھاتے ہیں، یہ تیل چڑھاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا مزارات میں۔ تو بھائی ان سازشوں سے نکلیں، متحد ہوں۔ تو بھائی ان سازشوں کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کے خاص طور پہ مسلمانوں کو کہوں کہ متحد ہوئیں، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا، پھر کہا کہ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 میں مبتلا ہو چکا ہوں، وہ 3 بددعا مجھے لگ چکی ہیں، میرے دونوں ہاتھ چلے گئے، میرے دونوں پیر چلے گئے، میں آنکھوں سے اندھا ہو چکا۔ انہوں نے چوتھی دعا کی تھی، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر۔ یہ واقعہ کوئی معمولی کسی کتاب سے نہیں کہہ رہا، الریاض النظرہ کر کے ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 میں یہ واقعہ ہے کہ وہ روتا رہا کہ اب شاید مجھے جہنم میں نہ داخل ہونا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ والوں کو تکلیف دینا، ان کی آہ لینا، اس سے بچیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شیطان کی یہ کوشش ہو گئی ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، جب لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے وہ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ شیطان اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر بھی عالم بنا ہوا ہے، پروفیسر بھی عالم بنا ہوا ہے، انجینئر بھی عالم بنا ہوا ہے۔ آپ نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ انجینئر کا لوگوں کو بتا رہا ہو، ڈاکٹری کا بتا رہا ہو۔ تو بھائی
ایسے ایسے سوشل میڈیا پہ میں نے کلپ دیکھے 8-8 ملین پر ویوز گئے میں، وہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ علی کا قول ہے جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس قول کو حدیث کہہ کے بندہ نقل کر رہا ہے۔ ایک اور ڈاکٹر جو مشہور یوٹیوبر ہے، اس کے بھی ملین ویوز ہیں، اس نے بھی ایک حدیث بیان کی، میں نے آج تک اپنے 30 سالہ مطالعے میں وہ حدیث نہیں سنی۔ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پوری رات تک جو ہے ایک آدمی کی نیکی آسمان کے دروازے تک جاتی رہیں، اور پھر کہا اے میرے صحابہ تم میں سے کس نے یہ نیکی کری ہے؟ لمبی حدیث ہے۔ ایک عالم کے مطالعہ ہوتا ہے۔ میری اپنے گھر میں 24 الماریاں ہیں کتابوں کی، مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے پتہ ہے کہ یار پھر بھی مجھے ہر حدیث کا نہیں پتہ، لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ حدیث ہم نے آج تک نہیں سنی۔ تو ایسی لوگ باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو جو سوشل میڈیا پہ آ گیا ایرے غیرے نے آپ شیئر کر دی، تو بھائی ہر چیز کو آپ حدیث نہ سمجھیں، جو اتھینٹک، جو آپ کو پراپر پتہ ہو کہ یہ فلاں جامعہ کا چینل ہے، یہ فلاں عالم کا چینل ہے، اسی کو فالو کریں، ہر ایرے غیرے کے چینل کو فالو نہ کریں۔ یاد رکھیں ہر تحریر کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر دہریہ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ جو بات کر رہا ہوگا اس کے دل میں اللہ کے لیے بغض ہوگا۔ کتنے ایسے مصنف ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا قلم اٹھایا، ان کو جو ہے انہوں نے خطا کار، گناہ گار لکھا۔ اب اس طرح کے لوگ اگر سوشل میڈیا پہ آ گئے، ان کی ہم تحریر سنیں گے تو ان کے دلوں میں جو نفرت ہے، وہ اب نفرت لوگوں میں آہستہ آہستہ منتقل ہوگی، چاہے وہ صحابہ کے بارے میں ہو، وہ انبیاء کے بارے میں ہو۔ تو کوشش کریں اتھینٹک علماء کے بیانات کو فالو کریں۔ ہر ایرے غیرے چینل سے کوئی حدیث آ رہی ہو تو اس کو آگے بغیر تحقیق کے شیئر نہ کریں، ورنہ یہ بہت بڑا فتنہ بنتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، تو تیار رہے وہ جہنم کے لیے بغیر تحقیق کے۔ آپ کے کسی نے دوست نے بھیجی، کیا پتہ وہ حدیث ہے نہیں، آپ آگے پھیلا دو، یہ ثواب نہیں ہے، بعض اوقات یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔